بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر بھی ان کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ضربے لگانے لگا تھا۔ کچھ دیر تک سمندر سے ذرا فاصلے پر یہ ہولناک تصادم جاری رہا، پھر ایک کربناک چیخ بلند ہوئی، اس لیے کہ ان تینوں میں سے ایک موت کا شکار ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ باقی دو نے جب چونکنے کے انداز میں اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھا تو یہ لمحہ ان میں سے ایک کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا، اس لیے کہ بدر کی تلوار اس پر گری اور اسے کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ تیسرا اپنے آپ کو خطروں کے ہجوم کے سامنے دیکھتے ہوئے باگ کھڑا ہوا۔ بدر اس کے پیچھے بھاگا، پشت کی طرف سے اس انداز میں تلوار ماری کہ تلوار اس کے دل کے پار ہوتی چلی گئی تھی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر گیا تھا۔ اپنی تلوار اس کے جسم سے علیحدہ کر کے اور اسے انہی کے کپڑوں سے صاف کر کے بدر اس لڑکی کے قریب آیا۔ وہ ابھی تک بدحواس اور شکستہ فاختہ کی طرح کھڑی تھی۔ بدر اس کے قریب آیا اور بڑے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے گردن جھکائی اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، میرا نام ربیکہ ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے مزید تفصیل بھی جانو گے، اس لیے میں خود ہی کہہ دیتی ہوں۔ میرے باپ کا نام دولا اور میری ماں کا نام جوسی ماریا اور میرا ایک بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کا نام سیمسون ہے۔ میں اندلس میں اشبیلیہ کی ایک نواحی بستی المسارہ کی رہنے والی ہوں۔ ہم یہودی ہیں۔ یہ لوگ جو مجھے گھسیٹ رہے تھے یہ واقعی میرے قریبی عزیز ہیں۔ ان میں سے ایک نے میرے باپ سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے باپ نے جب انکار کر دیا تو یہ تینوں موقع کی تلاش میں رہے۔ پھر مجھے ایک روز اندلس سے انہوں نے اٹھایا اور ایک کشتی میں بٹھا کر یہاں لائے۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے یہ تینوں مجھے بے آبرو کریں گے، اس کے بعد کسی کے ہاتھ بیچ ڈالیں گے۔ میں تمہاری از حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ان بیڑیوں سے تم نے مجھے بچایا۔ تمہاری اس کارگزاری کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو اور میرے باپ کے پاس مجھے پہنچا دو تو تمہاری اس کارگزاری کے صلے میں مجھے امید ہے جو تم مانگو گے میرے ماں باپ تمہیں دیں گے۔ ربیکہ نام کی وہ لڑکی جب خاموش ہوئی تب پرسکون انداز میں بدر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہارا بخت، تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ دیکھو میں خود بھی ان سرزمینوں میں اجنبی ہوں۔ آج رات میں خود بھی اندلس کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ میں ایک مخصوص کام کے سلسلے میں گزشتہ کئی دن سے سمندر کے اس ساحل کی طرف آتا رہا ہوں۔ اب میں نے جو معلومات حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہیں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کو آخری شکل دے چکا ہوں۔ دیکھو تمہیں سمندر کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر تک ایک کشتی میں اندلس کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس کشتی میں تمہیں بٹھا کر جہاں میری رہائش ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ وہاں میرا ایک ساتھی ہے، یوں جانو وہ میرا امیر ہے اور میں اس کا اتباع کرنے والا ہوں۔ ساحل سمندر کی طرف آ کر جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس فیصلے سے اسے آگاہ کروں گا، پھر تمہارے ساتھ اندلس کی طرف روانہ ہوگا اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے گھر ضرور پہنچاؤں گا۔ لڑکی نے شاید بدر کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا، شریف انسان ہے، لہٰذا اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ مجھے ساحل سمندر پر کھڑی کشتی میں بٹھانے کے بجائے تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو؟ تم نے کہا کہ تمہارا ایک امیر ہے اور تم اس کے اتباع کرنے والے ہو اور تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو، مجھے بھی اس کے پاس لے چلو۔ جو فیصلہ تم نے کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس پر رضامند نہ ہو اور تمہیں جانے کی اجازت نہ دے۔ ایسی صورت میں تو کشتی میں بیٹھی رہ جاؤں گی اور کسی اور حادثے کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں مجھے کشتی میں بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ لے چلو اور جب تم اندلس کی طرف روانہ ہوگے تو میں تمہارے ساتھ کوچ کر جاؤں گی۔ رات کی تاریکی میں بدر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، کہنے لگا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہو۔ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو پھر آؤ چلیں۔ اس کے ساتھ ہی بدر واپس چل دیا اور ربیکہ اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بربروں کی بستی کے ایک معمولی درجے کے مکان میں بدر داخل ہوا، ربیکہ اس کے ساتھ تھی۔ بدر ایک کمرے میں داخل ہوا، اندر سلیمان سو رہا تھا جبکہ عبد الرحمن جاگتے ہوئے شاید بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بدر جب کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور اس کے ساتھ عبد الرحمن نے ربیکہ کو دیکھا تب کچھ دیر تک بڑی حیرت اور تعجب سے دونوں کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر آگے بڑھ کر بدر ایک نشست پر بیٹھ گیا اور ذرا فاصلے پر پڑی نشست پر اس نے ربیکہ کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ربیکہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی تفصیل اس نے فوراً عبد الرحمن سے کہہ دی تھی۔ عبد الرحمن نے بڑی نرمی بڑی ہمدردی کے ساتھ ربیکہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرا نام عبد الرحمن ہے، یہ جو بچہ میرے قریب سویا ہوا ہے یہ میرا بیٹا سلیمان ہے۔ تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ بڑے بدبخت لوگ تھے جو تمہیں اندلس سے اٹھا کر یہاں لائے۔ تم بالکل پرسکون رہو، تمہیں اندلس میں تمہارے گھر ضرور پہنچایا جائے گا۔ پھر عبد الرحمن نے بدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بدر اب کہو کیا کوئی معاملہ طے ہوا؟ بدر کہنے لگا، یا امیر، میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، میں نے سارا معاملہ بھی طے کر لیا ہے اور کشتی والے سے بھی بات ہو گئی ہے۔ میں آج رات ہی اندلس کی طرف روانہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ جو معلومات میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں ان کے مطابق اندلس میں 3 اشخاص ہمارے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ترش کا رہنے والا ابو عثمان ہے، بڑا سرکردہ آدمی ہے، اس کے آباء و اجداد بنو امیہ کے پرانے نمک خوار بھی ہیں۔ دوسرا شخص الفتین نام کی بستی کا سردار عبداللہ بن خالد ہے، یہ شخص ابو عثمان کا سسر بھی ہے، یہ بھی اپنے علاقوں کا بڑا سرکردہ ہے۔ تیسرا سب سے اہم شخص یوسف بن بخت ہے، یہ اندلس کے اندر جس قدر بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا سردار ہے۔ سب سے پہلے ترش نام کی بستی آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اندلس میں داخل ہو کر سب سے پہلے ابو عثمان سے ملوں، اس کے بعد اپنے معاملے کو آگے بڑھاؤں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن خالد اور یوسف بن بخت سے بھی ملوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے کہ آپ کو اندلس بلا کر آپ کی مدد کریں۔ بدر کی اس ساری گفتگو کے جواب میں عبد الرحمن کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ہچکچاتے ہوئے بیچ میں ربیکہ بول پڑی، میں نہیں جانتی کہ آپ دونوں کا رشتہ کیا ہے اور آپس میں آپ لوگ کیا معاملہ طے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ترش نام کی بستی کا ذکر کیا ہے تو یہ بستی میری بستی کے بالکل قریب ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں المسارہ کی رہنے والی ہوں۔ ترش نام کی بستی ہم سے بالکل قریب ہی ہے اور جس ابو عثمان کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں اسے میں جانتی ہوں اور اس کے تعلقات میرے بابا کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ دونوں ترش کے ابو عثمان کے پاس جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتا ہے، بہت اچھا اور شریف انسان ہے۔ ربیکہ کے ان الفاظ پر عبد الرحمن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں اس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ پھر عبد الرحمن مسکراتے ہوئے اپنے اور بدر کے حالات اجمال کے ساتھ ربیکہ سے کہہ دیے تھے۔ اس پر ربیکہ جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے اندازے درست ہیں ابو عثمان، عبداللہ بن خالد اور یوسف بن بخت یقیناً اندلس میں آپ دونوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بدر، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ ربیکہ تمہارے ساتھ نہ آتی تو شاید میں تمہیں 1-2 دن بعد یہاں سے رخصت نہ ہونے کے لیے کہتا، اس لیے کہ لگاتار کام کرتے ہوئے تم تک چکے ہو۔ اب اس بچی کی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ تم آج رات ہی یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ جس کشتی والے سے تم بات کر کے آئے ہو اس میں ربیکہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جانا۔ ٹھہرو، میں تمہیں ابو عثمان کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں، یہ میری طرف سے اسے پیش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ میرا خط پڑھ کر وہ مدد پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر عبد الرحمن اٹھ کر اس عمارت کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ہاتھ میں جو خط تھا وہ بدر کو تما دیا، بدر کو مخاطب بھی کیا، یہ خط اچھی طرح سے پڑھ لو اور طے کر کے اپنے لباس میں محفوظ کر لو اور اسے ابو عثمان کو پیش کرنا۔ بدر نے مسکراتے ہوئے عبد الرحمن کے لکھے ہوئے خط پر نظریں جما دی۔ عبد الرحمن نے لکھا تھا، میں بنو امیہ کا عبد الرحمن بن معاویہ، افریقہ کے حکمران ابن حبیب کے قہر سے جو امیوں کے خون کا پیاسا ہے، بالکل مایوس اور بیزار ہو چکا ہوں۔ میں 5 برس سے افریقہ میں پریشان حال پھر رہا ہوں، اس لیے اے بنو امیہ کے ہم نواؤ، میری خواہش ہے کہ میں تم میں آ کر رہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے وفادار رہو گے، لیکن افسوس ہے یہاں اندلس میں بھی افریقہ کے حکمران عبد الرحمن بن حبیب کا بیٹا یوسف حکمران ہے، وہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کا باپ افریقہ میں کر رہا ہے۔ میں امیر المومنین حشام کا پوتا ہوں، کیا اس تعلق کی بنا پر مجھے اندلس کی امیری کا حق نہیں؟ میں موجودہ معمولی حیثیت سے اندلس میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تم لوگ مجھے یقین نہیں دلاؤ گے کہ وہاں مجھے کامیابی کا موقع مل سکتا ہے اور تم لوگ مقدور بر میری مدد کرو گے اور میرے معاملے کو اپنا سمجھو گے، اور یہ کہ میری حکومت میں آپ سب کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوگا۔ عبد الرحمن کا یہ لکھا ہوا خط پڑھ کر بدر مطمئن ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن نے اس خط کے علاوہ اپنے ہاتھ سے اپنی انگوشتری اتار کر بدر کو تمائی، ساتھ ہی ایک سادہ کاغذ بھی اسے دیا جس پر اس نے اپنے دستخط کیے ہوئے تھے، پھر کہا، میرا یہ خط اور یہ انگوشتری ابو عثمان کو پیش کرنا۔ یہ اپنا سادہ دستخط شدہ کاغذ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میری طرف سے اگر ابو عثمان نے کسی سردار کو کچھ لکھ کر بھیجنا ہو تو اس کے لیے میرا دستخط شدہ کاغذ ابو عثمان کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ پھر عبد الرحمن نے بدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
دیکھو میں تمہاری آمد کا ہی منتظر تھا، سلیمان کو میں نے کچھ کھلا کر سلا دیا ہے، کھانے کا سامان گھر پر موجود ہے، آؤ تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تم اس ربیکہ کو لے کر یہاں سے رخصت ہو جانا۔ بدر نے اس سے اتفاق کیا، پہلے تینوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر رات کی گہری تاریکی میں بدر ربیکہ کو لے کر ساحل سمندر کی طرف ہو لیا تھا۔ بدر اور ربیکہ ایک روز جنوب مغربی اندلس کی بندرگاہ قادس پر کشتی سے اترے۔ قادس اندلس کا ایک پرانا اور قدیم شہر تھا جو 1100 برس قبل مسیح ایشیا کے شہر سیدون کے کنانیوں نے اندلس میں اس غرض سے بسایا تھا کہ وہ جزیرہ برطانیہ سے تجارتی مال لا کر وہاں جمع کرتے تھے اور پھر اسے وہ مختلف علاقوں اور ملکوں کو لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ اس شہر کا نام کنانیوں نے اپنی زبان میں غدیر رکھا تھا جو عبرانی زبان میں غادیر تھا، جس کے معنی دیوار یا ایسے مکان کے ہیں جو دیواروں یا شہر پناہ سے محفوظ کیا گیا ہو۔ یونانیوں نے اس شہر کو گدیریا کا نام دیا، اس کے بعد رومنوں نے اسے گادس کہا۔ ان کے بعد جب عرب اندلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے رومانیوں کے گادس کو اپنے لب و لہجہ میں پڑھتے ہوئے اسے قادس بنا دیا۔ اس کا موجودہ نام کیڈز ہے۔ اسی نام کا ایک جزیرہ بھی قادس کے قریب موجود ہے۔ یہ جزیرہ زمین کی ایک پتلی سی پٹی تھی جو سمندر میں دور تک جنوب سے شمال کی سمت چلی گئی تھی۔ اس زمین کا عرض 1 میل تھا اور طول لگ بھگ 5 میل، اور اسی طول کے آخر میں کنانیوں نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ کشتی سے اترنے کے بعد بدر نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر باندھ لیا تھا، پھر وہ کسی قدر تجسس بھرے انداز میں ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے لگتا ہے یہاں سے سواری کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ بہرحال میرے پاس رقم ہے جس سے کم از کم ایک گھوڑا تو خریدا جا سکتا ہے۔ بدر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ربیکہ بول پڑی، سواری کے لیے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو کچھ بگیاں یہاں سے کرائے پر چلتی ہیں جو معقول رقم کے عوض ان بستیوں کی طرف پہنچا دیں گی جہاں ہمیں جانا ہے۔ ربیکہ کے اس انکشاف پر بدر خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، پھر یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر چلو جہاں سے سواری ملتی ہے۔ ربیکہ مطمئن سی ہو کر آگے بڑھنے لگی، بدر اس کے ساتھ تھا۔ ربیکہ نے اسے اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں چند بگیاں کھڑی تھی۔ ایک بگی والے سے بدر نے بات کی، اس سے معاوضہ طے کیا، پھر وہ دونوں بگی میں سوار ہوئے اور بگی والے نے اپنے گھوڑے کو ہانک دیا تھا۔ ایک جگہ ربیکہ نے بگی والے کو بگی روکنے کے لیے کہا۔ بگی جب رک گئی تو ربیکہ نے بدر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نیچے اتریں، اسے معاوضہ دے کر فارغ کریں، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ بدر نے طے شدہ معاوضہ اسے دیا، اس پر بگی والا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ربیکہ نے پھر بدر کو مخاطب کیا، یہ جو دائیں طرف قریب ہی ایک بستی دکھائی دے رہی ہے یہ المسارہ ہے، یہی میری بستی ہے۔ اس بستی سے تھوڑا آگے درختوں کے جڑ میں جو بستی دکھائی دے رہی ہے وہ ترش ہے جو آپ کی منزل ہے۔ بدر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، خاتون میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، وہ جو سامنے دکھائی دینے والی بستی تمہاری ہے تو جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، وہ آگے جانے والی بستی میری منزل ہے تو میں ادھر کا رخ کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام کے سلسلہ میں اجنبی سرزمین میں داخل ہوا ہوں اسے جلد نمٹ کر میں لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ ربیکہ نے بڑی عاجزی سے بدر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو پہلے میرے ساتھ میرے گھر چلیے گا۔ بدر نے فوراً بے تکلفی کے انداز میں ربیکہ کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، خاتون ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تم اب اپنی بستی کو جاؤ اور میں اپنی منزل کا رخ کرتا ہوں۔ ربیکہ اداس اور افسردہ ہو گئی، دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، ایسے تو میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، دیکھیں جو حادثہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے اس کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح تکے ہارے کو بستر، ٹٹرے ہوئے انسان کو حرارت، شکاری کو تیروں اور تنہائی گزیدہ کو کسی محفل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنے گھر والوں پر اپنی بے گناہی اور اپنی آبرو و عفت کی حفاظت کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے، اور یہ کام آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ میرے ماں باپ اور بھائی کے سامنے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کریں گے تو اس طرح انہیں یقین آ جائے گا کہ اغوا کرنے والوں نے مجھے اغوا ضرور کیا تھا لیکن میں بے آبرو نہیں ہوئی۔ ربیکہ کے ان الفاظ نے شاید بدر پر اثر کیا تھا اور اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس موقع پر ربیکہ نے پھر اسے مخاطب کیا، سوچئے نہیں، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ان اوباشوں سے میری جان و عصمت کی حفاظت کی، اپنے ہاں کھانا کھلایا، پھر کشتی میں بٹھا کر یہاں تک لائے، بس یہ سامنے کھڑی بستی ہے، کیا آپ چند قدم چل کر میرے ساتھ میرے گھر نہیں جا سکتے؟ میرے ساتھ چلیے، میں جانوں گی آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے علاوہ بدر نے ربیکہ کو جھٹک دیا اور کہنے لگا، اس سے آگے کچھ نہ کہو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔
ربیکہ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم کھیل گیا تھا، خوش ہو گئی تھی۔ پھر بستی کی طرف چل دی، بدر اس کے ساتھ تھا۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد ربیکہ نے ایک خاصی بڑی اور خوبصورت حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکے نے دروازہ کھولا، وہ شاید ربیکہ کا بھائی سیمسون تھا۔ دروازے پر ربیکہ کو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھاگ کر ربیکہ سے لپٹ گیا، پھر ایک دم علیحدہ ہوا اور زور زور سے پکارنے لگا، بابا، اماں، بھاگ کر باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اس پکار پر حویلی کے سکونتی حصے سے ربیکہ کا باپ دولاب اور اس کی ماں جوسی ماریا تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ اتنی دیر تک ربیکہ بدر کو لے کر حویلی کے صحن کے وسطی حصے تک آ گئی تھی۔ ربیکہ کا باپ دولاب اور اس کی ماں جوسی ماریا دونوں بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور باری باری اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ پھر دولاب نے ربیکہ کو مخاطب کیا، بیٹی، یہ نوجوان کون ہے؟ ربیکہ نے باپ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، بابا، یوں سمجھے یہ ہم سب کے محسن ہیں، آپ پہلے دیوان خانے میں بیٹھیں، پھر آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ دولاب نے آگے بڑھ کر بدر سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر پانچوں دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ دولاب کے کہنے پر بدر نے ربیکہ سے متعلق پوری تفصیل بتا دی تھی۔ تفصیل جاننے کے بعد ربیکہ کا باپ دولاب تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں بدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹے، یہ عالم بھی بڑا عجیب ہے۔ کچھ لوگ اپنی غرض کے خفیہ عقیدوں کے تحت کوئل کے کوک کو سسکیوں میں بدل دینا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اوروں کے قیامت آشنا لمحوں اور بے چہرگی کے روگ تک کو اپنا روگ بنا کر اس کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ ربیکہ ہم تینوں کے چہروں کی تابانی ہے، اس کی عزت، اس کی جان کی حفاظت کر کے تو نے ہم سب کے چہروں کی تابانی کی پاسبانی کی ہے، اس کے لیے میں تیرا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اس احسان کے صلے میں، اس نیک کام کے بدلے میں مانگو بیٹے، کیا مانگتے ہو؟ دولاب رکا، پھر مسکراتے ہوئے بدر سے کہہ رہا تھا، بچے، میری زندگی کا سرمایہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ہم لوگ صاحب ثروت ہیں، بستی کے ارد گرد اکثر باغات ہمارے ہیں اور ان کی آمدنی اس قدر ہوتی ہے کہ ہم کئی خاندانوں کو پال سکتے ہیں۔ دولاب جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے بدر کہنے لگا، میں نے یہ کام کسی لالچ اور لوبھ کے تحت تو نہیں کیا۔ ایک بے بس لڑکی کی چیخ سنی تو میں اس کی مدد کے لیے لپکا۔ ربیکہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں باعزت طور پر اسے اس کے گھر پہنچاؤں گا، سو میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں، یا یوں جانے میں اپنا فرض نبھا چکا ہوں، اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی بدر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جو کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس کی نوعیت سے ربیکہ آگاہ ہے، اسے بہت جلد اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد میں واپس افریقہ کی سرزمینوں کی طرف جاؤں گا۔ وہاں میرا امیر عبد الرحمن ہر روز سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر بڑی بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ بدر کھڑا ہوا تھا کہ ربیکہ تڑپ اٹھی اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، انہیں جانے نہ دیجیے گا، انہوں نے کل شام کا کھانا کھایا ہوا ہے۔ اس سے آگے ربیکہ کچھ نہ کہہ پائی تھی، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دولاب بھول اٹھا تھا، بیٹی، کون اسے جانے دے گا؟ ساتھ ہی دولاب نے بدر کا ہاتھ پکڑ کر نشست پر بیٹھ گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ربیکہ کی ماں جوسی ماریا بدر کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بچے، اتنی جلدی تو نہ کرو، تم اس گھر کے صرف مہمان ہی نہیں ہو، اس گھر کے موسن اور مربی ہو۔ جو نیک کام تم نے کیا ہے، اگر اس کا کچھ صلہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ہمیں میزبانی کے شرف سے تو محروم نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی جوسی ماریا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، میں ابھی کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ ربیکہ بھی اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل گئی تھی، جبکہ دولاب اور سیمسون دونوں باپ بیٹا بدر کے ساتھ گفتگو کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماریا اور ربیکہ دونوں ماں بیٹی کھانا اسی کمرے میں لے آئیں۔ اس موقع پر جوسی ماریا نے بڑے دکھ بھرے انداز میں بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بچے، ربیکہ کو گئے آج دوسرا دن ہے اور ہم تینوں نے تب سے کھانا نہیں کھایا۔ تم خوش نصیب ہو کہ ربیکہ کو لے کر آئے ہو اور تم دونوں کے ساتھ ہم بھی کھانا کھا لیں گے۔ جواب میں بدر مسکرا دیا، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بدر اٹھا اور کہنے لگا، اب آپ اپنی میزبانی کا حق ادا کر چکے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ میرے کام کی نوعیت سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں اور ربیکہ جانتی ہے کہ میرا کام کس قدر اہم نوعیت کا ہے۔ دولاب بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیمسون، جوسی ماریا اور ربیکہ بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر دولاب نے بدر کو مخاطب کیا، تمہارے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں زیادہ دیر نہیں روکوں گا، لیکن تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ ابو عثمان کی بستی تک میرا بیٹا سیمسون تمہارے ساتھ جائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، اس کے علاوہ میرے بیٹے۔ کہتے کہتے دولاب رک گیا، اس لیے کہ ربیکہ بول اٹھی تھی، میں جانتی ہوں
آپ نے ابو عثمان کے پاس جانا ہے، وہ میرے بابا کے بہت اچھے جاننے والے ہیں۔ اگر وہاں آپ کے قیام کا کوئی اہتمام نہ ہو تو آپ سمسون کے ساتھ واپس آ جائیے گا، یہیں ہمارے ہاں قیام کیجیے گا اور یہیں رہتے ہوئے آپ اپنے کام کی تکمیل کر سکیں گے۔